الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن إن الإنسان لكفور مبين إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا صدق الله العظيم. انسان کے اندر جہاں بہت ساری صفاتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں، وہاں دو صفات، ایک شکر گزاری اور ایک ناشکری، یہ بھی انسان کے اندر اللہ تعالی نے رکھا ہے. اور شکر گزاری کرنے والوں کے لیے اللہ کا ارشاد ہے کہ شکر گزاری پر ہم نعمتوں کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور جو ناشکری کرنے والے ہیں ان کی نعمتوں کو گھٹاتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. عقل مند اور ہوشیار وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چھوٹی بڑی نعمتوں کی شکر گزاری ادا کرے، نعمتوں کی ناشکری نہ کرے. نعمت کے کم ہونے کے بعد یا نعمت کے چھن جانے کے بعد، نعمت پر زوال آنے کے بعد عام طور سے لوگوں کا ذہن کھلتا ہے، یہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے. جو دل و دماغ آج ہمیں کوئی بات سمجھاتے اور بتاتے ہیں اور بدن میں ایک صحیح کام ان کا چل رہا ہے، جب اس میں فطور اور عیب اور کمی اور بیماری پیدا ہوتی ہے، دماغی توازن کم ہوتا ہے، ہارٹ کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی تکلیف جھیلنا بڑا مشکل ہو رہا ہے اور علاج و معالجہ بڑا ناممکن معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ چیز اب آ کر لگ چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے پر نعمتوں کو بڑھانے کا وعدہ کیے. یوسف علیہ السلام ان کے 12 بھائی، انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے کو ہم نے دیکھا ہے، والشمس والقمر، اور چاند کو اور سورج کو بھی دیکھا ہے کہ وہ مجھ کو سجدہ کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے ایک اپنا خواب بتایا. 10 ان کے سوتیلے بھائی تھے اور ایک سگے اور حقیقی بھائی جن کا نام بنیامین، 11، اور ایک خود ان کی اپنی ذات. ملک شام کے علاقے میں رہتے تھے، آبائی وطن ملک شام تھا. ہجرت کر کے جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت ملی اور پورے 50 سال تک کامیاب بادشاہت کیے، وہی یوسف کہ جب ملک شام میں قحط پڑا تو انہوں نے قحط کے زمانے میں عام
اعلان کر دیا کہ بادشاہ کی طرف سے ہر آنے والے کو راشن اور غلہ دیا جائے گا۔ یہ خبر ملک شام ان کے بھائیوں کے یہاں پہنچی۔ باپ نے ان بھائیوں کو تیار کیا اور ساتھ ساتھ نصیحت کی کہ دیکھو سب کی شکل ملتی جلتی ہے، تو ایک ہی دروازے سے ایک ہی راستے سے آنا جانا مت کرنا، الگ الگ راستے سے دروازے سے پہنچنا، تو اس میں ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ راشن مل جائے گا اور وہ کام آئے گا۔ جب ان کے بھائی وہ راشن لینے کے لیے آئے، ایک بار دے کر بھیج دیے، دوسری بار پھر آئے اور ان سے پہلی بار میں پوچھے تھے کہ کیا تمہارا کوئی اور بھائی ہے؟ بولے ہاں ایک بھائی اور ہے، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، یعنی ان کے حقیقی اور سگے بھائی جو تھے بنیامین وہ ہے لیکن ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، یعنی عادت کا خراب بچہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کو جب آنا دوبارہ تو لے کر آنا، اپنے بھائی کو لے کر آئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے کام کرنے والے عملہ سے کہا کہ شاہی جو وزن کرنے کا جو سیر ہے وہ اس بچے کے گونے میں بوریے میں ڈال دینا، اس کے تھیلی میں۔ وہ پہلے سے بتا دیے کہ یہ شکل ہے، اسی کے تھیلے میں وہ شاہی سیر ڈال دینا۔ سب کا غلہ تیار ہوا اور وہ جو سیر ہے وہ بنیامین یعنی حقیقی بھائی کے غلے میں اس کے جو ہے بوریے میں ڈال دیا گیا۔ پھر بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بادشاہ کا جو وزن ہے، سیر ہے، وہ غائب ہو گیا۔ جس کے سامان میں، جس کے جھولے اور تھیلے میں ملے گا تو بادشاہ اس کو جانے نہیں دے گا، گرفتار کر لے گا۔ چپ ہوتے ہوتے جب ان بھائیوں کا نمبر آیا اور بنیامین کا سامان کھولا گیا تو وہ سیر چونکہ جان بوجھ کر رکھا گیا تھا وہ نکلا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق تم کو جانے کی اور اس کو گرفتار کرنے کی کا حکم دیتا ہوں۔ یہ بھائی تمہارا گرفتار ہوگا، اس نے چوری کیا ہے۔ تو بھائیوں نے جو 10 بھائی تھے انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ اے بادشاہ سلامت، اگر اس نے چوری کیا ہے تو اس کا ایک بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا، وہ بھی چوری کرتا تھا۔ قالوا ان یسرق، اگر اس نے چوری کیا تو اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ یہ دونوں بھائی کے اندر عادت ہے۔ حالانکہ نہ تو بنیامین نے چوری کیا، وہ تو بادشاہ نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس طرح کا کام کیا، اور نہ ہی یوسف علیہ السلام، وہ تو نبی ہیں، نبی تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، وہ کیا چوری کریں گے۔ لیکن بھائیوں نے کیا کہا؟ بھائیوں نے کہا بادشاہ سلامت اگر یہ چوری کیا ہے تو اس کا بھائی یوسف تھا، وہ بھی چوری کیا تھا۔ نبی کی ذات معصوم، اور ان پر ان کے ہی بھائی چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ معصوم ذات ہے، کیا وہ گناہ کریں گے، کیا چوری کریں گے، کیا جھوٹ بولیں گے؟ وہ تو دنیا میں سچ اور حق پہنچانے اور بتانے کے لیے، ہدایت کو، دین کو عام کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ فتح نازل، سورہ نصر جب نازل ہونے والی تھی تو بشارت مل گئی
اور اس میں کہا گیا کہ آپ استغفار بھی کریے اور توبہ بھی کریے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ توبہ میں استغفار میں فرق ہے۔ توبہ گناہ ہوا ہے، آئندہ نہ کرنے کا ایک وعدہ جو بندہ کرتا اللہ سے، اس کا نام توبہ ہے۔ استغفار پچھلے گناہوں پر جب ندامت شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اس پر رونے دھونے کا نام استغفار ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ابھی تک تو ایک ایک دو دو کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، اب آپ دیکھیں گے کہ جماعتیں غول در غول، ایک پورا قافلہ آپ کی خدمت میں پہنچے گا اور اسلام قبول کرے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ایک نعمت ملی، آپ کو بڑی نعمت ملی جو آپ کی خواہش اور چاہت ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ ہر وقت چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان کلمہ اسلام پڑھ کر ایمان میں داخل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر لیں۔ تو آپ کی مراد پوری ہوگی تو آپ کو کرنا کیا رہے گا؟ فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، تعریف کیجیے کہ آج تک ہم نے محنت کیا، کام نہیں اتنا تیز ہو رہا تھا، اللہ نے کام کیا تو اللہ جماعت قافلہ در قافلہ حلقہ بگوش اسلام ہو رہا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ گئے جاب کے لیے، کام نہیں ملا، اللہ کی مرضی تھی، یقیناً مرضی ہے۔ گئے سفر کر رہے ہیں، اچانک حادثہ ہو گیا، اب اپنی غلطی کوئی نہیں لیتا، اللہ کی مرضی سے ہو گیا، اور جاب مل گیا، نوکری مل گئی، عہدہ مل گیا، تب کیا کہیں گے؟ ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہم نے بڑی محنت کی ہے۔ تو خوبی ہم جو ہے اپنے ذمہ لیتے ہیں اور نقص اور عیب اور برائی اللہ پر ڈالتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ آپ ابھی تک محنت کر رہے تھے، ایک ایک دو دو کر کے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو قافلہ در قافلہ، قبیلہ در قبیلہ، شہر در شہر مجموعی اجتماعی طور پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کرنی، اسی کو شکر گزاری کہتے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے تو بہت ساری چیزیں، 4 چیزیں: شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا دل، اور ذکر کرنے والی زبان، حلال روزی کمانے میں تھکا ہوا بدن جب وہ صبر کا جامہ پہن لے، اور وہ عورت جو اپنی ذات کی اور شوہر کے مال کی خیانت نہ کرے، دنیا و مافیہ سے لے کر شکر کرنے والا دل۔ پتہ چلا کہ شکر اصل میں دل کے جو ہے ماننے اور قبول کرنے اور اللہ کی تعریف کرنے کا نام ہے۔ ہر اعمال کا ماوا ملجا اور منبع اور سرچشمہ جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو نام لے کر حدیث میں بتایا گیا۔ تو یہ نعمتیں آپ کو ملی، آپ کی تمنا پوری ہوئی، آپ دنیا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں چاہتے تھے۔ ایک نہیں آپ سینکڑوں بار سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
دنیا دینے کے لیے خود پیشکش کر دی کہ اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ پروردگار عالم، ایک ٹائم ہم کو کھانا دیجیے، کھائیں اور شکر ادا کریں، اور ایک ٹائم کھانا مت دیجیے کہ اس بھوک پر صبر کریں، صبر کریں۔ تو آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجیے اور کیا کریے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے استغفار کریے۔ اور استغفار کے بارے میں آپ نے سنا کہ جو زمانے ماضی میں، پچھلے وقت میں جو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، قرآن و سنت کے خلاف کام ہوا ہے، یعنی گناہ کر بیٹھے ہیں، جب آج اللہ نے احساس دیا اور اس احساس کے نتیجے میں ہم رونے دھونے لگے، اس کا نام ہے استغفار۔ آئندہ گناہوں کے چھوڑنے کا جو وعدہ ہوتا اللہ سے، اس کا نام توبہ۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے لیے استغفار کے کیا معنی ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ایسا ہوا؟ نہیں۔ جیسے نماز سے، غور سے سنیے، جیسے نماز پڑھنے سے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، صدقہ زکوٰۃ خیرات کرنے سے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، ایسے ہی توبہ سے اور استغفار سے نیکی لکھی جاتی ہے۔ نیکی کو بڑھانے کے لیے، یہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نعوذ باللہ ایسا کچھ کی جو ہے کچھ کمی آ گئی اللہ کے احکام کے پورا کرنے میں، نہیں، نیکی کو بڑھانے کے لیے استغفار۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، بہت معاف کرنے والے ہیں۔ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اے میرے محبوب، آپ میرے بندوں میں یہ میرا اعلان سنا دو، کر دو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میری ذات، انی انا، علماء سمجھتے ہیں انی اور انا کیا ہے، انا الغفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا ہوں۔ بہت موقت بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے الزام لگایا، نبی کی ذات نہیں دیکھے کہ نبی ہیں معصوم ہوتے ہیں، لگا دیا الزام، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ نہیں، آپ جائیے اور ان کو تو رکنا پڑے گا۔ تو وہ نہیں جا رہے تھے کہ اگر ہم چلے گئے اس کو چھوڑ کر تو اس کے ایک بھائی کے جدائی میں باپ روتے روتے اس کے آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں کسی کو لے لو۔ بادشاہ نے کہا نہیں، بنیامین کو قریب بلائے اور کہا انا یوسف وہذا اخی، میرا ہی نام یوسف ہے اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، تم مجھ کو کیا کہہ رہے ہو کہ چور تھا؟ آج اللہ نے فضل کیا کہ مجھ کو اس ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو اپنا کرتا اتار کر دیا، یہ کرتا لے کر جاؤ اور باپ کے چہرے پر ڈال دو، روشنی واپس آ جائے گی۔ لے کے گئے، ابھی دور تھے یہ بھائی، اور ادھر یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کے بدن کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ علی وجہ ابی یأتینی بصیرا، چہرے پہ ڈالنا، بینائی واپس آ جائے گی، ہو گئی واپس۔
تو ناشکری جو ہے اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی چھین کر آزماتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی دے کر آزماتے ہیں اور کبھی چھین کر آزماتے ہیں. حالات یکساں نہیں رہتے. تلک الایام نداولها بین الناس. حالات اور وقت لوگوں کے ضرور زندگی میں بدلتے ہیں. سدھر گیا، عقل سے کام لیا، دین کے مطابق سوچ رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی کامیاب کر دیتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور چھین کر بھی آزماتے ہیں. چھین کر آزما لیے تو یہ بہت بڑی ابتلا اور مصیبت نہیں ہوتی ہے. 2 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں، 1 مہینے میں تسلی ہو جاتی ہے. آدمی محنت کر کے، دکان میں چوری ہوئی، محنت کر کے 1 مہینے میں اس کو پورا کر لیتا ہے. گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، چھین لیا اللہ نے ایک نعمت کو، مہینہ 2 مہینے میں صبر ہو جاتا ہے. یہ زیادہ دیر نہیں رہتا. لیکن جب دے کے آزماتے ہیں تو بڑا خطرہ ہوتا ہے. جب دے کے آزماتے ہیں تو بڑا خطرہ رہتا ہے. حسن دے کے آزمائیں تو خطرہ، مال دے کر آزمائیں تو خطرہ، عہدہ دے کر آزمائیں تو خطرہ، اور حسب نسب دے کر آزمائیں تو خطرہ. اس میں 90% لوگ ناکام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسے کھل کے سامنے نہیں کہ ہم دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیں، بڑی حکمت بھری ہوتی ہے. حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اور وہ ہاتھ پیر بدن کا ایسا آدمی تھا جس پر کوڑھ کا مرض تھا. اب ایسا مرض ہے کہ لوگ نہ اس کے ساتھ اٹھنا پسند کرتے، نہ کھانا پسند کرتے. وہ فرشتے جب آئے تو اس شخص سے پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جو میرے بدن پر مرض ہے، بیماری ہے، یہ مرض اور بیماری ختم ہو جائے. اور کچھ چاہتا ہے؟ ہاں. اور یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس اونٹ ہو جائے، اس کے ذریعے سے میں اپنی ایک تجارت شروع کروں. انہوں نے دعا کر دیا. پھر بھیجے ہوئے فرشتے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرے اور دعا کر دیے. ہاتھ بدن پر پھیرنے کی وجہ سے مرض ختم ہو گیا. تو اللہ کا فیصلہ لے کر آئے تھے، اور دعا کرنے کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ اونٹ دلائے. خوب وہ پھیلا، خوب تعداد بڑھی. پھر ایک شخص کے پاس وہ فرشتے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی تکلیف تم کو ہے؟ تو کہتا ہے بندہ کہ میں گنجا ہوں، بال نہیں ہے. بڑا مذاق لوگ اڑاتے ہیں، بڑا مذاق اڑاتے ہیں، گنجا ہوں. لیکن آج تو ایسا کیمیکل تیل وغیرہ میں چڑھ گیا ہے کہ اکثر لوگ گنجے ہی ہوتے جا رہے ہیں، کہ مرد ہلکا ہو گیا. تو اس کو بڑی تکلیف تھی اپنے گنجے پن پر. اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دو کہ یہ بال آ جائے اور کچھ مال دولت. بولے ہاں، مجھے کچھ بیل، گائے، اس طرح کے جانور مل جائیں تو میں ان کو اپنا روزگار بنا لوں. تو فرشتے نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، بال آیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام گائے کا، بیل کا جو تھا کیا گیا. وہ بھی خوب پھلا پھولا، خوب تعداد بڑھی. تیسرے شخص کے پاس گئے اور فرشتے گئے، ان سے پوچھتے ہیں
کہ آپ نابینا ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، کچھ آپ کو ضرورت ہے؟ بولے ہاں مجھے ضرورت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے آنکھ کی بینائی واپس آ جائے تاکہ میں بھی دنیا کے رنگوں کو، دنیا کی چیزوں کو، کہ دنیا ہے کیسی ذرا دیکھوں۔ مال کی؟ بولے ہاں مال کی بھی ضرورت ہے، میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بکری دے دے کچھ، اور اس کو میں اپنے کھانے پینے، بچوں کے کھانے جینے کا ایک سہارا بناؤں۔ تینوں کے لیے دعا کر دیے وہ فرشتے۔ سالہ سال گزر گئے، ایک لمبی مدت گزری، اب اللہ کی طرف سے اب آزمائش آ رہی ہے، اب آزمائش آ رہی ہے۔ تو وہ پہلا جو کوڑ کا مریض تھا اسی کے پاس گئے پہلے نمبر پر۔ کہتے ہیں وہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ چاہے بچہ بنا کر بھیجیں چاہے بوڑھا بنا کر بھیجیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، کبھی بچے کی شکل میں آتے ہیں، کبھی بوڑھے کی شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی اچھی خوبصورت اچھی شکل لے کر، تو اس میں سب نپٹتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن عام طور سے بہت اچھی شکل دے کر نہیں بھیجتے۔ جس کو نوازنا ہوتا ہے تو عام طور سے بہت اچھی شکل دے کر نہیں بھیجتے، ایک معمولی شکل دے کر کہ دیکھیں یہ اپنے دل و دماغ سے فیصلہ کیا لیتا ہے، ایک کمزور انسان بنا کر بھیجتے ہیں کہ دیکھیں مدد کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ آ کر انہوں نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، یہ فرشتہ کہہ رہے میں غریب آدمی ہوں اور کچھ مجھے اونٹ کی ضرورت ہے، مجھے دے دو۔ بولا ارے چلے جاؤ۔ اس نے کیا جواب دیا؟ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس سے کچھ سال پہلے آپ کوڑ کے مرض میں تھے اور آپ بڑے غریب تھے۔ بولے ارے جلدی جاؤ، الٹی سیدھی بات مت کرو، نکلو یہاں سے۔ ڈانٹ کے بھگا دیا۔ دیکھ کے آزمانے میں یہ تکلیف آتی ہے، غرور ہو گیا اس کو، مرض بھی ختم ہو گیا، ذریعہ معاش کا انتظام بھی ہو گیا، غرور آ گیا، ڈانٹ کے بھگا دیا۔ اب دوسرے نمبر پر جو گنجے تھے ان کے پاس، ان سے بھی یہی سوال جواب ہوا، اس شخص نے بھی ڈانٹا۔ انہوں نے اس کو بھی یاد دلایا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ سال پہلے میں دیکھا ہوں، لیکن تم اس پوزیشن میں تھے کہ سر پہ بال نہیں تھا، گنجے تھے اور بڑے غریب تھے۔ تو اس نے بھی کہا فالتو بات مت کرو، جلدی نکلو یہاں سے۔ نکل گئے۔ یہ ہے دے کر آزمانے میں بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ دیا کون ہے؟ اوپر والا اللہ دیا ہے، وہی مال کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا خزانہ اسی کے ملک ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، آسمان زمین کی بادشاہت اور جو کچھ اس کے اندر خزانہ مال و دولت سب اللہ کی ملک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اسی کے نام پر سوال کیا اور بھگا دی۔ تیسرے کے پاس نابینا، تو نابینا نے کہا کہ آپ غریب آدمی ہو، میں بھی ایک مدت تک غریب تھا، بڑا پریشان تھا، میری مدد نہیں ہوتی تھی اور میں اس وقت تمنا کرتا تھا کہ کاش مجھ کو اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتا تو میں ایسے جیسے میں پریشان ہوں غربت میں، ایسے غریب لوگوں کی مدد کرتا۔ تم آج آئے ہو، جتنی بکریاں چاہتے ہو تم لے لو، اپنی مرضی سے تم لے لو، یہ نہیں کہ پھٹی نوٹ ہے تو مسجد کی جھولی میں ڈال دیے، نہ چلنے والی۔ تم جو طبیعت چاہے اچھی بکریاں وہ تم لے لو، ایک دو جتنا چاہتے ہو، بہت دیا اللہ نے۔ تو فرشتے نے کہا دیکھو میں فرشتہ ہوں، اللہ نے آزمائش کے لیے، تمہارے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، یہ بکریاں مجھے نہیں چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کیا کریں گے اللہ تعالیٰ بکریوں کو؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری بکری لے کر کیا کریں گے؟ بکری، بھیڑ، بیل اور بھیڑا کی جگہ زمین ہے، وہاں کیا جا کر گندگی پھیلائیں گے؟ یہ تم رکھ لو، یہ تمہارا ہے۔
تم کامیاب ہو گئے اور تمہارے 2 ساتھی ناکام ہوئے۔ چند ہی دن نہیں گزرا، اب وہ کوڑ کا مرد واپس آیا، ایک ایک کر کے اونٹ ختم ہونا شروع ہوئے۔ مہینے 1.5 مہینے میں دونوں کے جو ہے مرد بھی واپس ہوئے، یعنی وہ جو گنجا تھا پھر گنجا ہو گیا، اور جیسے پہلے دونوں غریب تھے پھر دونوں غریب ہو گئے۔ تو ناشکری جو ہے انسان کی جو صفت ہے انسان کو تباہ کر دیتی ہے، انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بڑا جلد باز پیدا کیا گیا انسان، خلق ہلوعا، ٹرافک والا حلوہ نہیں بلکہ اس کے مزاج کا، کہ بڑا جلد باز پیدا کیا گیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کیا ہوتا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب پریشانی پہنچتی ہے تو جزا فضا، اللہ ہم کو نہیں خیال کرتے، اللہ ہمارے اوپر رحم نہیں کرتے، فلاں ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا، وہ بکنے لگتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، بکنے لگتا ہے وہ فور۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب پیسے پر پیسہ آتا ہے تو بینک کا کھاتا بڑھتا جاتا ہے تو جمع کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جمع کرنا بھی منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بنائی ہے، کچھ غریب لوگوں کی، کچھ مالدار لوگوں کی، کچھ امیر کی، کچھ غریب کی۔ تو غریب کی پرورش اور ان کی دیکھ ریکھ مالداروں کے ذریعے سے کرا کے مالداروں کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے ہیں اللہ۔ ہر ایک کو ایک کوالٹی بنا دیتے تو یہ بتاؤ گاڑی کا پنچر کون بناتا؟ آپ بیٹھتے روڈ کے کنارے۔ گھر کون آتا ہے اینٹ اور گارا اور جو اپنے بدن کو کپڑے کو جو ہے گندا کرنے؟ ایک کوالٹی اللہ نے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کوالٹی بنائی تاکہ ہر ایک کی ضرورت ایک دوسرے سے پوری ہو۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ سب بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی ان کے اندر ہونی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام آبائی وطن ان کا ملک شام، ہجرت کر کے مصر گئے۔ یہ 12 بھائیوں سے ان کے خاندان میں 50,000 لوگ ہوئے، اور مصر میں جب رہنے لگے تو ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب ہو گئی۔ فرعون جب غرق ہو گیا، کاٹ کاٹ کے بتا رہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ فرعون جب غرق ہو گیا دریا میں، اور موسیٰ علیہ السلام تو باحیات تھے، تو ملک مصر میں قوم عمالقہ، ایک قوم بڑی طاقتور اور بڑی جو ہے طول عرض کی مالک تھی۔ من هو اشد منا قوہ، قرآن میں الفاظ ہے من هو اشد منا قوہ، ان کا ایک نعرہ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور ڈیل ڈول والا کون ہو سکتا ہے، ان کا ایک نعرہ تھا، اتنی مضبوط جنگجو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ آپ اپنے قوم کو لے کر جائیے، ان سے جہاد کریے، ملک ان سے خالی کرائیے، ملک ان سے خالی کرائیے۔ اور وہ یہودی نسل، ضربت علیہم الذلت، یہ جو یہودی ہیں یہ کبھی عزت نہیں پا سکتے، ان کی اپنی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ جیسے آج اسرائیل ہے، ان کی اپنی حکومت نہیں، برطانیہ امریکہ کی ہے، وہ ان کی اپنی عزت نہیں ہے، دوسروں کی وجہ سے ہے۔ یہودی کبھی عزت نہیں پا سکتے، اللہ کی نگاہ سے گرے ہوئے ہیں۔ 3 قوم، یہود، نصارہ، ایمان والے، اس میں سب سے زیادہ عزت والے ایمان والے ہیں، پھر نصارہ کا نمبر آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، پھر یہودی، ذلت ان پر رکھ دی گئی ہے۔ تو حکم ہوتا ہے کہ ان سے جا کر مصر خالی کراؤ۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے سنا کہ قوم عمالقہ سے ہمارا سامنا ہونے والا ہے،
ان کی طاقت، ان کی جنگجوئی وہ سب معلوم تھی پہلے کہ ایک آدمی 12 کے برابر ہے اس کا. تو انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جاؤ لڑو بھڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. انا هاهنا قاعدون، ہم نہیں جائیں گے. اتنے طاقتور لوگوں سے جا کر لڑاؤ گے تو ہم کو پیس ڈالیں گے، وہ نہیں جائیں گے. حالانکہ اللہ کی مدد ساتھ تھی. ان کے اس ناشکری کے نتیجے میں کہ نبی کی بات کو نہیں مانے، اس نتیجے میں آگے ملک اور شام کے بیچ میں جو 12 میل کا ایک رقبہ ہے پہاڑی کے درمیان، جس کو جو ہے میدان تین کہتے ہیں، پریشانی، اس جگہ پر اس میدان میں وہ پھنس گئے. کوئی دیوار نہیں، کوئی چار دیواری نہیں. صبح سے شام تک، شام سے رات تک چلتے رہتے تھے، لیکن جب بیٹھنا ہوتا تو اسی جگہ پاتے تھے. 2 دن میں تو حالت بگڑ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑیے، موسیٰ آپ ہمارے نبی کیا کر رہے ہو؟ اتنا دھوپ پریشان کر رہی ہے، دعا کرو کم سے کم دھوپ سے بچیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا. نبی اپنے امت پر بڑا مہربان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. نبی کے اندر وہ صفات ہوتی ہیں، اپنے امت پر بڑا مہربان ہوتا ہے. اب ان کی نافرمانی کو نہیں دیکھے درگزر کیے، دعا کر دیے کہ پروردگار کوئی سایہ کا انتظام کر دیجیے. قوم تو پھنس گئی. تو اللہ تعالیٰ صبح ہوتے ہوتے بادلوں کا سائبان ان کے لیے انتظام کر دیے، پورے میدان میں بادل کا سایہ. ابھی کھانے کا مسئلہ ہے. موسیٰ تم کھانا کیا دو گے؟ لا کر میدان میں پھنسا دیے، کھانا کون دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کیے، علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلویٰ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا پروردگار کھانے کا بھی انتظام کر دیجیے. تو ان کا کھانا کیا آتا تھا؟ آسمان سے من، یعنی میٹھی چیز جو شہد سے بھی میٹھی، اور سلوا بٹیر جو آج بھی مہنگا جانور ہے، پرندہ ہے، جانور نہیں پرندہ ہے، آج بھی مہنگا پرندہ ہے. وہ پرندہ آتا تھا جس کو پکڑنا ہو 1 2 4 پکڑ لے، اپنا بھونے کھائے. پہلے میٹھی چیز آتی تھی، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، اتنے بیچ میں یہ دونوں نعمت آتی تھی. اور یہی اللہ تعالیٰ اس امت کے نعمت کا بھی فیصلہ کیے ہے کہ صبح کے وقت میں روزی تقسیم ہوتی ہے. اور صبح کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ 1 2 بجے رات تک جاگتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے اذان کا وقت تب نکل کر بھاگتے ہیں کہ سونے جا رہے ہیں. اور بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے. پریشانی ہماری اپنے عمل کی وجہ سے. پھر ان کو ہوا کہ ہمارے لباس کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کے لباس میں وہ صفت پیدا کر دیے، وہ کمال پیدا کر دیے کہ اگر چھوٹا بچہ اس وقت تھا تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا تھا ویسے لباس بھی بڑھتا ہی رہتا تھا، نہ پھٹتا تھا کسی کا لباس اور نہ گندا ہوتا تھا. اتنا اللہ نے انتظام کیا. پھر موسیٰ پیئیں گے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیے پروردگار پینے کا تو انتظام کریے. اللہ تعالیٰ نے کہا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. 12 قبیلے، وہ 12 بھائی کے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے، لاٹھی کو مارو پتھر پر 12 چشمے نکلیں گے. یہ بھی نبی کا معجزہ ہے. لاٹھی کو مارو پتھر پر پانی نکلیں گے 12 چشمے. ہم تو آپ یہی جانتے ہیں کہ لاٹھی کو ماریں گے تو یا تو لاٹھی ٹوٹے گی یا پتھر ٹوٹے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نکالا پانی. تو ناشکری کے نتیجے میں اتنا بڑا عذاب آیا. پھر کچھ دن تک وہ من و سلوا چلتا رہا. تو یہ لوگ جب شروع میں اسٹاک کرنے لگے، رکھنے لگے جیسے ہم اسٹاک کرتے ہیں، اسٹاک کرنے لگے. اسٹاک کے نتیجے میں وہ من اور سلوا خراب جب ہو جاتا پھینک دیتے. آج ہمارے گھروں میں کھانا بنتا ہے، ہر ایک کے گھر میں بنتا ہے. صبح ہوتی ہے
اس کھانے کو ہم استعمال نہیں کرتے، باسی ہو گیا، تیواسی ہو گیا، خراب ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، یہ کہہ کے اس کو پنی میں، کالی پنی میں بھر کے گلی میں گرا دیتے ہیں، جاؤ تمہاری جگہ ہے گلی۔ یہی کام اس قوم نے کیا تھا، بنی اسرائیل نے، یہی ناشکری۔ اللہ دے رہے تھے، اسٹاک کرنے لگے اور سڑنے لگا۔ تب ان کے دماغ میں کیا آیا؟ لن نصبر علی طعام، اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کا کھانا روز نہیں کھائیں گے۔ بڑا آسان سمجھ لیے، روزانہ ایک کھانا، روزانہ ایک کھانا۔ پھر فادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو، یخرج لنا مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے وہ چیز ہم کو چاہیے۔ کیا کیا؟ من بقلیہ و قصائیہ و فومیہ و عدسیہ و بصلیہ، 5 چیز تو اپنے منہ سے گنا دیے، ساگ اور لہسن، پیاز، چاول، گیہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زمین پہ اتار دیا کہ بھی تو مصرن، جاؤ زمین پہ اتر جاؤ، وہاں ایسا ایسا کرو، ایسا ہوگا۔ تو وقت بھی ختم ہو گیا اس لیے بات بھی بند کر رہے ہیں۔ تو ناشکری کے نتیجے میں اتنا بڑا عذاب کہ 40 سال تک ایک میدان میں بغیر کسی دیوار کے چلتے اور بڑھتے رہے، لیکن جب بیٹھنے کا نمبر ہوتا تو اسی جگہ پاتا اور کوئی انتظام نہیں تھا۔ دوسرے، ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ یہ نعمت جو مل رہی منسلوا یہ اچھا نہیں ہے، تو اپنی زبان سے جو ہے فرمائش اور درخواست کر بیٹھے کہ ہم کو ایسی چیز دلائیے، ورنہ ہو سکتا تھا کہ آج ہم لوگوں کے بھی قسمت میں وہ چیز ہوتی۔ تو ناشکری سے بچیے، اللہ تعالیٰ ناشکری کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔